الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج حج تربیتی نشست کا آخری دن ہے اور یہ چوتھی نشست ہے جو کہ زیر سایہ حضرت علامہ شیخ القرآن والحدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد مقصود احمد چشتی قادری دامن برکاتہم العالیہ کی کے زیر سایہ منعقد ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور اللہ پاک انہیں عمر خضری عطا فرمائے۔ حج کے تمام مسائل جو ہے ہم نے سماعت کیے کہ حج جو ہے اس کا لغوی معنی قصد یعنی ارادہ کرنا ہے، اور وہ جو مخصوص ارکان ہیں وہ وہاں جا کر جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا حج ادا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو ہم مینا ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، مینا سے 9 ذی الحج کو کی فجر سے فجر پڑھ کے ہم عرفات آ جاتے ہیں، پھر مغرب تک وہاں رہنا لازم ہوتا ہے۔ مغرب سے اگر کوئی پہلے آئے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، اس وجہ سے مغرب تک 9 ذی الحج کی مغرب تک ہم عرفات رہتے ہیں۔ عرفات سے پھر ہم 10 ذی الحج کو جو ہے مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو ہم عید نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم واپس مینا آتے ہیں۔ پہلے بڑے شیطان کو ہم کنکریاں مارنے کے بعد پھر ہم مزدلفہ اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ وہاں آ کر کے ہم اپنی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قربانی کا اہتمام کرنے کے بعد پھر ہم کوئی حلق جو بالوں کا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے احرام، یہ 8 ذی الحج سے قبل جب ہم احرام باندھتے ہیں حج کا، اس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی، پھر ہم اب احرام اتار دیں گے، اب ہم مزدلفہ ہی رہیں گے۔ پھر 11 کو پھر ہم وہ تینوں جو شیطان ہیں انہیں کنکریاں ماریں گے، پھر ہم مزدلفہ آ جائیں گے، پھر ہم 11 کو پھر 12 کو اسی طرح، پھر اس کے بعد ہم 12 کی مغرب تک ہم اگر مزدلفہ سے اپنی ہوٹل میں آ گئے تو ٹھیک، وگرنہ پھر ہم 13 کو بھی ان 3 مزدلفہ ہی رہنا پڑے گا، پھر ان 3 شیطانوں کو پھر ساتھ ساتھ کنکریاں مار کے تو پھر 13 کو ہم واپس جو ہے وہ ہوٹل کو جا سکیں گے۔ اب اگر ہم مغرب سے پہلے اپنی ہوٹل میں آ گئے اور وہاں آ کر کے ہم فری ہو گئے معاملات سے، پھر ہم نے طواف زیارت کرنا ہے جا کے۔ اگر ہم نے صفا و
مروہ کی سعی نہیں کی تو پھر وہ بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری طواف کر کے ہم حج سے فری ہو گئے۔ یہ مختصر سے میں نے خلاصہ بیان کیا، اس کے تمام مسائل جو ہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم تقوی کے بارے میں گفتگو کریں گے، تھوڑی سی بات کہ تقوی کیا ہے۔ اس سارے پروسیس کا جو لب لباب ہے وہ تقوی ہے، کہ ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حج کا مقصد کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قربانی کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا رضائے الہی کا جو حصول ہے یہ بہت اہم ہے۔ حضرت ایک شخص مطاف میں سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، اور وہ اس قدر درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس شخص کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مالک ہمیں معاف کر، اس شخص کو پہلے معاف کر۔ اب ایک شخص ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس شخص کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس شخص کو جب یہ دعا سے فراغت حاصل کر لے گا تو پھر میں اس کو جو ہے وہ تسلی دوں گا کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تقوی کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا خوف۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جو شخص سجدے میں جس کے سر ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد سر سجدے سے اٹھاتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے۔ اب اس شخص کو تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں یہ شخص کون ہے۔ جب وہ تجسس بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وقت کا غوث حضرت سیدنا الشیخ السید عبد القادر الجیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو تقوی ہے، یہ تقوی کا عالم ہے، یہ اللہ کا خوف اس قدر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہ پیا، اور کہا کرتے تھے کہ اگر میں ٹھنڈا پانی پی لوں کہیں اس معاملے میں اللہ مجھے جکڑ نہ لے، مجھے پکڑ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس طرح ساتھی بیٹھے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے مریدین بھی تھے، احباب بھی تھے، انہیں کہا کہ ہم آج ایک وعدہ نہ کر لیں۔ کہا حضور فرمائیں کون سا وعدہ؟ کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی جنت میں جائے تو دوسروں کو، ہم میں سے جو ان کو بھی ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں۔ عرض کی حضرت آپ پیر ہیں ہمارے اور یہ وعدہ لے رہے ہیں، ہم تو آپ کے سہارے پہ ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، تمہیں نہیں معلوم آخرت کے معاملات کتنے سخت ہیں۔ تو یہ تقوی کا عالم ہے، اللہ کا خوف۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ماموں، آپ کے پیر بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، آپ کو بلاتے ہیں تنہائی میں، بلا کر کے کہتے ہیں بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جو ہے بغداد سے باہر جو ہے وہ دفن کرنا۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا کہ میری بد اعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنا جو ہے وہ قبول نہ کرے۔ تو کہا کہ حضرت ایسا معاملہ، اللہ کا خوف اس قدر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرخیل اولیاء ہیں، ان کا خوف کا عالم کیا ہے؟ خوف خدا کا عالم اس قدر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اللہ کا خوف کسی کو نہیں ہے، کسی شخص کو اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، تو مجھے بتائیں اور وہ زندگی کس قدر گزارتا ہے؟ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ تم نے رحمان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور وہ دنیا میں جو ہے شیطان جو کچھ اسے کہتا رہتا ہے اسی طرح وہ کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جو شیطان کے جو ہے راستے پہ چلتا رہا اور دوسرا شخص جو رحمان کے راستے پہ چلتا رہا، کیا ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جو شیطان کے
قدموں کی پیروی کرتا رہا اس کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ اور فرمایا گیا جو رحمان کے راستے میں، آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ جو دین کے راستے پہ چلتا ہے ہم اس کے لیے مشکل نہیں آسان کر دیتے ہیں۔ چلو مشکل ہی صحیح، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ جو ہے دین پہ چلنا مشکل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ چلو ان لوگوں کو کے مطابق دین پر چلنا مشکل ہی صحیح۔ اور پھر فرمایا گیا الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جب دین پہ انسان چلتا ہے تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ چلو مشکل ہی سی ان لوگوں کے مطابق، مشکل ہی سی، لیکن جب وہ سارے معاملات طے کر کے جب اسے جنت میں بھیجا جائے گا، فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر کہ تم نے زندگی اس طریقے سے گزاری کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اللہ سے اب راضی ہو جا، کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں رہے تو، اور جنت کے جو نعمتیں ہیں وہ تیرے لیے ہیں۔ اب وہ شخص اسے جو ہے وہ حوض کوثر سے جام دیے جائیں گے، حور و غلمان اس کی خدمت کے لیے ہوں گے، لیکن ایک لذت تو بہت ہوگی۔ ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں بیان کی، وہ کیا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب فرمائے گا اے بندے تو نے میرے لیے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑا اور دنیا کی شراب کو تو نے چھوڑا، اب میرے دستے قدرت سے تو شراب طہور پی۔ اب وہ رب کے دستے قدرت سے جو ہے وہ شراب طہور پی رہا ہوگا، تو مجھے بتائیں دنیا کی جو یہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ اسے یاد رہیں گی؟ نہیں رہیں گی۔ تو ہم نے جو ہے دنیا کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے۔ حضور نے جو ہے دعا فرمائی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی مالک ہماری بہتر کر دے اور آخرت بھی ہماری بہتر کر دے۔ تو جب ہم اللہ سے دنیا بھی مانگیں گے اور آخرت بھی مانگیں گے، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں تقوی کی بات کر رہا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ میں کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور فرمایا میں تفاخر فخروں کو پاؤں تلے رونتا ہوں۔ اب کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، لیکن فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر، فضیلت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر خوف خدا کتنا ہے، للہیت کتنا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے خلوص کتنا ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو پھر انسان کے جو ہے وہ مراتب جو ہے وہ دوسروں سے بلند ہوں گے، جس طرح کہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی۔ تو اسی طرح اللہ نے حضور کے امتیوں کو جو فرمایا کہ جو تقوی والا ہوگا، جو تقوی جس کے اندر ہوگا اسے فضیلت دی جائے گی۔ ہم حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا، فقط اللہ کی رضا ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ یہ لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں حج کے لیے، اگر ہمارے اندر اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو پھر مجھے بتائیں حج ہمارا جو ہے وہ قبول ہوگا؟ نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو شخص کسی کے دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے کوئی معاملہ کرتا ہے، تو یہ ہے ریاکاری۔ اور ریاکاری کے بارے میں حکم فرمایا، حضور فرماتے ہیں ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، حج کرتا ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، قربانی کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، معاملات کرتا ہے، نیکی کے معاملات کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تو پھر کل قیامت کے دن جو ہے یہ ساری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی اور کہیں گی، کہا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے یہ نیک اعمال کیے اب اس کا جو اجر ہے اسی سے جا کے لو۔ کل قیامت کے دن بھلا کوئی اجر دینے کے
صلاحیت رکھے گا، قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا تمہارا اٹھنے والا ہر قدم نیکی جو تم کرتے ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور جو بھی ہم نیک عمل کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج کر کے یہ جس طرح کا معاشرہ ہے نا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیران عظام، آج کا پیر جو جنت کا جو ہے وہ ٹکٹ مارتا ہے، اس کے حوالے سے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی نہیں بتایا گیا، ہمیں بتا دیا گیا کہ تم نے اس طرح چلنا ہے اپنی زندگی میں تو ہی کامیاب ہوگے، وگرنہ نہیں۔ تو وہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی خدمت کیا کرتے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل کہ تم مجھ سے کچھ مانگ۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد اپنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کی رفاقت میں ہوں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ کل جنت میں بھی آپ کی رفاقت میں رہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کثرت بشارت بھی دی اور فرمایا کثرت سجود سے اس معاملے میں میری مدد کرنا۔ اب حضور جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور پھر فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رب مجھے وہی فرماتا ہے تو ہی میری زبان سے نکلتی ہے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اب حضور بشارت بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس معاملے میں تو نے کثرت سجود سے میری معاونت کرنی ہے۔ آج کا پیر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جنتی ہو، لیکن نہیں، حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے کثرت سجود، نیکیاں کرنی ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر فرما دیا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین اس نشست کو جو ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں یا جا چکے، اللہ ان کے حج کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس مرکز کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔